تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو مصروفیت سے فارغ کرنا چاہیے۔ اگر فارغ نہ کرے تو مصروفیات میں کچھ کمی کر لینی چاہیے، تاکہ رمضان کی جو عبادات ہیں وہ آسانی کے ساتھ اور بہتر طریقے سے پوری ہو جائیں۔ اور جب مصروفیات کو ہم نے کم کرنا ہے تو لغویات کو بدرجہ اولیٰ کم کرنا چاہیے۔ جو انسان فضولیات میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ مقاصد سے رہ جاتا ہے، بڑی خیروں سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ اور ان کی کیا صفات ہیں مومنوں کی جو کامیاب مومن ہے؟ تو دوسری صفت یہ بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات اور فضول چیزوں سے بچتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی رہنے دو، جو لغویات سے نماز میں خشوع، نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ جو فضولیات سے اعراض کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو انسان فضولیات سے نہیں بچتا تو اس کا دھیان بھی نماز میں نہیں جمتا۔ نماز میں اسی کا دھیان جمے گا جو فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دماغ کسی چیز پہ اس کا ارتکاز نہیں ہوتا، توجہ پوری نہیں ہوتی۔ عبادت میں ہماری توجہ پوری نہیں ہے، ڈیوٹی ادا کرنا ہے اس میں ہماری پوری توجہ نہیں ہے، دکانداری میں پوری توجہ نہیں ہے، اور تلاوت ہے اس میں توجہ پوری نہیں ہے، اور تسبیحات اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں اس میں توجہ پوری نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک لغو چیز ہمارے پاس آ گئی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا۔ بس توجہ ادھر رہتی ہے اور نہ نماز کی طرف پوری توجہ ہو پاتی ہے، نہ تلاوت کی طرف، نہ ذکر کی طرف، نہ اپنی ڈیوٹی کی طرف، نہ کسی اور کام کی طرف، کسی چیز کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو لغویات سے پاک کریں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اس میں ختم کر دیتے تھے اپنی۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رمضان شریف میں متعلقین کثیر تعداد میں آ جاتے تھے تاکہ حضرت کی صحبت سے استفادہ کریں، ذکر و اذکار میں لگیں۔ ویسے عبادت انسان کرتا رہے، لیکن اگر شیخ کی صحبت میں، اس کی نگرانی میں کرے تو اس کے اندر برکات اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تھا تو سب سے مصافحہ کر لیتے تھے کہ ملیں گے، اب عید کا چاند نظر آنے پہ ملیں گے بس۔ تو آنے والے مرید جو ہیں وہ پورا مہینہ شیخ سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ ہاں اپنی اپنی عبادت میں سارے لگے ہوتے تھے، حضرت بھی لگے ہوتے تھے، بقیہ بھی لگے ہوتے تھے۔ تو پورا رمضان کا مہینہ ملاقات، خط و کتابت، باتیں، دوستیاں، یہ ساری چیزیں ختم کر دیتے تھے۔ تو کم از کم جو ہے ہم زائد چیزیں تو ختم کر دیں کم از کم۔ تو فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔